اب دیکھیے میرے ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ مشرق وسطیٰ کے نقشے پر ایک طرف ایران کھڑا ہے اور دوسری طرف اسرائیل، لیکن ان دونوں کے درمیان صرف میزائل نہیں بلکہ تقریباً نصف صدی کی تاریخ، نظریات، مذہب، طاقت، خوف، مفادات اور مستقبل کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ آج جو میزائل آسمان کو چیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی کہانی دراصل آج سے شروع نہیں ہوئی۔ اس کہانی کے پیچھے 1979 کا وہ انقلاب ہے جس نے ایران کو اندر سے بھی بدل دیا اور مشرق وسطیٰ کی سیاست کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے پیچھے فلسطین کا وہ مسئلہ ہے جو دہائیوں سے عرب اور مسلم دنیا کی سیاست کا مرکزی موضوع بنا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے اسرائیل کی سلامتی کا وہ تصور ہے جس کے تحت ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی اور ایٹمی صلاحیت کو ایک بڑے خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ ہے جس کے لیے مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ صرف ایک خطہ نہیں بلکہ عالمی طاقت، توانائی، اتحادیوں اور اسٹریٹجک مفادات کا ایک انتہائی اہم میدان ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر حملہ کیوں کر رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آخر یہ دشمنی یہاں تک پہنچی کیسے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کشمکش مزید بڑھی تو اس کی لپیٹ میں صرف ایران اور اسرائیل آئیں گے یا پورا مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ ایک نئی آگ میں داخل ہو جائے گا؟ آئیے اس پوری کہانی کو ابتدا سے سمجھتے ہیں۔ 1979 سے پہلے ایران آج کے ایران سے بالکل مختلف تھا۔ شاہی ایران کے دور میں تہران کے واشنگٹن کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، ایران یورپی دنیا کے قریب تھا اور اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے تعلقات موجود تھے۔ یعنی تاریخ کا یہ عجیب پہلو ہے کہ آج جن دو ممالک کو ایک دوسرے کے سب سے بڑے مخالفین میں شمار کیا جاتا ہے، کبھی ان کے درمیان اس نوعیت کی دشمنی موجود نہیں تھی۔ پھر 1979 آیا، ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہوا، شاہ کی حکومت ختم ہوئی اور اسلامی جمہوریہ ایران وجود میں آئی۔ یہ صرف اقتدار کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایران کی ریاستی شناخت، خارجہ پالیسی اور عالمی تعلقات کی سمت میں ایک بنیادی تبدیلی تھی۔ نئی ایرانی قیادت نے امریکہ کو سامراجی طاقت کے طور پر پیش کیا اور اسرائیل کو فلسطین کے مسئلے کے تناظر میں ایک بنیادی مخالف قرار دیا۔ یہیں سے ایران اور اسرائیل تعلقات کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ فلسطین ایرانی ریاست کے نظریاتی بیانیے کا اہم حصہ بن گیا۔ یوم القدس جیسے اجتماعات اور اسرائیل مخالف بیانیہ ایرانی انقلاب کی شناخت میں شامل ہو گئی، اور یوں ایران جو کبھی اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، انقلاب کے بعد اسرائیل کے سخت ترین مخالفین میں شامل ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، ایران اور اسرائیل کی موجودہ دشمنی کو صرف مذہبی دشمنی کہنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اس کے اندر قومی سلامتی ہے، اس کے اندر علاقائی طاقت کی سیاست ہے، اس کے اندر ایٹمی پروگرام ہے، اس کے اندر خفیہ جنگ ہے، اس کے اندر انٹیلیجنس ہے، اس کے اندر امریکہ اور عالمی طاقتوں کے مفادات ہیں، اور اس کے ساتھ مذہبی اور نظریاتی بیانیے بھی موجود ہیں۔ اب اسرائیل کی طرف دیکھیے، اسرائیلی معاشرہ کوئی ایک جیسا معاشرہ نہیں ہے۔ تمام اسرائیلی شہری یا تمام یہودی ایک ہی سیاسی یا مذہبی سوچ نہیں رکھتے، لیکن اسرائیلی سیاست میں مذہبی قوم پرست اور سخت گیر حلقے ایک اہم سیاسی قوت ضرور ہے۔ تورات اور بائبلی روایت میں عمالیق کا ذکر ایک پرانے دشمن کے طور پر ملتا ہے۔ نیتنیاہو نے غزہ کی جنگ کے دوران عمالیق کا حوالہ دیا تو اس پر دنیا بھر میں شدید بحث ہوئی۔ کچھ ناقدین نے سوال اٹھایا، کیا ایسی مذہبی زبان موجودہ دشمن کے خلاف سخت کارروائی کو اخلاقی یا ذہنی جواز فراہم کر سکتی ہے؟ دوسری جانب اسرائیلی قیادت نے اس حوالے کی اپنی تشریح پیش کی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایک بیان کو پورا اسرائیل یا تمام یہودیوں کے نظریے کے طور پر پیش نہ کریں، لیکن یہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیلی سیاست میں مذہبی قوم پرستی ایک با اثر عنصر ہے۔ اب دوبارہ ایران کی طرف آتے ہیں۔ انقلاب نے ایران کے سیاسی نظام کے ساتھ ساتھ اس کی قومی شناخت کو بھی بدل دیا۔ شاہ کے دور کی شیر و خورشید کی علامت بھی پیچھے چلی گئی اور اسلامی جمہوریہ کی نئی علامت سامنے آئی۔ یہ تبدیلی دراصل اس بات کی علامت تھی کہ ایران اب اپنی ریاست شناخت کو اپنے نئے نظریاتی سانچے میں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسرائیل ایران پر پرانے شاہی نظام کو واپس لانا چاہتا ہے، تو ہمیں اس دعوے کو ایک سیاسی تجزیے کے طور پر دیکھنا چاہیے، کسی ثابت شدہ سرکاری منصوبے کے طور پر نہیں۔ البتہ تاریخی حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ 1979 سے پہلے اور 1979 کے بعد ایران اور اسرائیل تعلقات میں زمین اور آسمان کا فرق پیدا ہو گیا۔ اب جنگ کے ناموں اور علامتوں کو دیکھیے۔ ایران نے بعض فوجی کارروائیوں کے لیے اسلامی تاریخ سے جڑے ہوئے نام استعمال کیے ہیں۔ فتح خیبر بھی ایک ایسی تاریخی علامت ہے۔ معرکہ خیبر مسلمانوں کی تاریخی یادداشت میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے شجاعت اور مرہب کے مقابلے کی روایات اس واقعے کو مسلمانوں کے لیے ایک طاقتور تاریخی علامت بناتی ہے۔ اس تاریخی یادداشت کو ماڈرن سیاسی زبان میں بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اسرائیل مخالف میں بعض مظاہروں میں خیبر سے متعلق نعرے بھی سننے کو ملتے ہیں۔ خیبر واز
یور لاسٹ وکٹری جیسے نعرے اس تاریخی علامت کو سیاسی زبان میں استعمال کرنے کی مثال ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک لکیر کھینچنا بہت ضروری ہے۔ 1400 سال پرانے ایک تاریخی واقعے کو ماڈرن سیاسی علامت کے طور پر استعمال ایک بات ہے، اور آج کی جنگ کو براہ راست 1400 سال پرانی مذہبی جنگ قرار دینا بالکل دوسری بات ہے۔ اگر ہم یہ فرق ختم کر دیں تو تحقیق ختم ہو جاتی ہے اور جذباتی بیانیہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس تصور میں امریکہ کو شامل کیجئے، کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ یہ تعلق فوجی تعاون نہیں بلکہ سیاسی، دفاعی اور اسٹریٹجک مفادات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ امریکی سیاست میں ایسے انجیلی عیسائی اور مسیحی صہیونی حلقے بھی موجود رہے ہیں جو اسرائیل کو بائبلی پیشن گوئی کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ بعض حلقوں کے لیے اسرائیل کی حمایت محض خارجہ پالیسی نہیں بلکہ مذہبی ذمہ داری کی حیثیت رکھتی ہے۔ گریٹر اسرائیل، یروشلم، ہیکل سلیمانی، تھرڈ ٹیمپل، مسیح کی دوسری آمد اور آخری زمانے جیسے تصورات بعض مذہبی سیاسی حلقوں میں اہم ہیں، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ پورا امریکہ یا تمام امریکی عیسائی اسی سوچ کے حامل ہیں۔ امریکہ ایک متنوع معاشرہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں ایک با اثر مذہبی سیاسی دھارا ضرور موجود ہے جو اسرائیل کے بارے میں امریکی سیاست پر اثر ڈالتا رہا ہے، اور دوسری طرف ایران کی مذہبی سیاسی قیادت بھی امریکہ کے بارے میں اپنا سخت نظریاتی بیانیہ رکھتی ہے۔ ایرانی قیادت کئی دہائیوں سے امریکہ کو بڑا شیطان کہتی آئی ہے۔ یہ دونوں طرف صرف فوجی طاقتیں نہیں بلکہ دو مختلف قومی اور نظریاتی بیانیے بھی آمنے سامنے ہیں۔ اب ذرا اس تنازع کو آخری زمانے کے مذہبی تصورات کے زاویے سے بھی دیکھیے۔ عیسائی دنیا کے بعض مکاتب فکر میں ریپچر، آرمگڈن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد کے تصورات موجود ہیں۔ یہودی مذہبی روایت میں مسیح یعنی المسیح الدجال کے آنے کا تصور موجود ہے۔ اسلامی روایت میں امام مہدی علیہ السلام، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق روایات موجود ہیں۔ ایران میں مسجد رمکران امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے سے وابستہ ایک معروف مقام ہے جہاں لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ 15 شعبان کے موقع پر مسلمانوں کی بڑی تعداد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے مذہبی اجتماعات اور دعاؤں میں شریک ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک انتہائی اہم سوال کی طرف، کیا ایران کے لیے یہ جنگ افغانستان بن سکتی ہے؟ دیکھیے، افغانستان میں طالبان نے محدود وسائل کے باوجود تقریباً 2 دہائیوں تک امریکہ اور نیٹو کے خلاف مزاحمت کی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ 2021 میں امریکہ افغانستان سے اپنی افواج نکالنے پر مجبور ہوا اور طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ لیکن ایران افغانستان نہیں ہے۔ ایران ایک بڑی آبادی والا ملک ہے۔ اس کے پاس باقاعدہ فوج ہے، اس کے پاس پاسداران انقلاب ہے، اس کے پاس میزائل پروگرام ہے، اس کے پاس ڈرون پروگرام ہے، اس کے پاس توانائی کے بڑے ذخائر ہیں، اس کے پاس صنعتی صلاحیت ہے، اور اس کے پاس ایک وسیع جغرافیہ ہے جو کسی بیرونی طاقت کے لیے طویل جنگ کو مشکل بنا سکتا ہے۔ اسی لیے ایران کے خلاف جنگ صرف چند فضائی حملوں کا نام نہیں ہوگی۔ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ایک بڑے ریاستی نظام کے ساتھ طویل عرصے تک مقابلہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے خلاف طویل جنگ اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ بن سکتی ہے۔ لیکن اس جنگ کا ایک اور محاذ ہے جس کا تعلق میدان جنگ سے زیادہ ہماری جیب سے ہے، اور وہ محاذ ہے آبنائے ہرمز۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین توانائی گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے۔ خلیج فارس سے تیل اور گیس کی بڑی مقدار اسی راستے سے عالمی منڈیوں تک پہنچتی ہے۔ اگر یہ راستہ طویل عرصے کے لیے بند یا شدید متاثر ہو جائے تو اس کا اثر صرف ایران اور خلیجی ممالک تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کا اثر ہندوستان کے پیٹرول اور ڈیزل تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ پہنچنا شروع بھی ہو گیا ہے۔ یورپ کی توانائی کی قیمتوں تک پہنچ سکتا ہے، وہاں پر بھی پہنچ رہا ہے۔ چین کی صنعتوں تک پہنچ سکتا ہے، دنیا کی جہاز رانی تک پہنچ سکتا ہے، اور آخرکار عام انسان کی روزمرہ زندگی تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ پہنچنا شروع بھی ہو گیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، پیٹرول مہنگا ہوا تو ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی تو اشیاء ضروری، یہ تمام چیزیں مہنگی ہوں گی۔ یعنی مڈل ایسٹ میں داغا جانے والا ایک میزائل ہزاروں کلومیٹر دور کسی عام آدمی کی جیب پر بھی اثر ڈال سکتا ہے، بلکہ ڈال رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا معاملہ صرف جغرافیہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کا مسئلہ ہے۔ اب ذرا جنگ کے ممکنہ پھیلاؤ کو دیکھیے۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی تو عرب ممالک بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ یمن پہلے ہی علاقائی کشیدگی کا ایک اہم میدان بن چکا ہے۔ عراق میں مختلف مسلح گروہ اور بیرونی طاقتوں کے مفادات موجود ہیں۔ شام سیریا برسوں سے عالمی اور علاقائی طاقتوں کی کشمکش کا میدان رہا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ ایک اہم عنصر ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سلامتی کے حوالے سے انتہائی حساس ہیں۔ ترکی کے اپنے علاقائی مفادات ہیں، سعودی عرب کے اپنے مفادات ہیں، قطر کے اپنے مفادات ہیں، متحدہ عرب امارات کے اپنے مفادات ہیں، اور ایران کے اپنے علاقائی اتحادی مفادات ہیں۔ یعنی مڈل ایسٹ کا نقشہ ایسا ہے جہاں ایک ملک میں ہونے والا واقعہ دوسرے کئی ملکوں کے فیصلوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا شطرنج کا تختہ بن چکا ہے، یہ علاقہ
जहां एक चाल कई दूसरी चालों को जन्म देती है। अब ईरान के अंदरूनी मिजाज को समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, 1979 के इनकलाब के बाद शहादत, कुर्बानी, मज़ाहमत और बैरूनी दबाव के मुकाबले को ईरानी रियासती बयानी में ख़ास अहमियत हासिल हुई। ईरानी क़ियादत कई दहाइयों से अपनी आवाम को ये पैगाम देती आई है कि बैरूनी ताकतों के सामने सर नहीं झुकाना है, और यही पैगाम जंग के वक्त ईरानी मुआशरे के एक हिस्से को मज़ीद मुत्तहिद कर सकता है, बल्कि कर चुका है। यहाँ अल्लामा इकबाल का जिक्र भी दिलचस्प है। देखिए, ईरान के फ़िक्री और इनकलाबी हलकों में इकबाल को एक अहम मुफक्किर के तौर पर देखा जाता रहा है। इकबाल की शायरी में फ़िरौन और मूसा, यजीद और हुसैन, गुलामी और आज़ादी, रूह और जिस्म जैसे इस्तार बार बार सामने आते रहे हैं। इसीलिए इकबाल की फ़िक्र को ईरान के बाज़ इनकलाबी हलकों में मुज़ाहमत, खुदी और आज़ादी के तनाजुर में भी पढ़ा जाता है। अब आखिर में वो सवालात जिनके जवाब शायद आने वाले वक्त या आने वाले दिन देंगे। क्या ईरान इसराइल के दबाव के सामने झुक जाएगा? क्या इसराइल अपने तमाम अस्करी और सियासी मकासद हासिल कर सकेगा? क्या अमेरिका एक तवील जंग का बोझ बर्दाश्त करेगा? क्या आबनाई हुर्मुज़ महफूज रहेगी? क्या ईरान का एटमी मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल होगा, या फिर ये कशमकश एक बड़े इलाकाई तसादुम में तब्दील हो जाएगी? इन सवालात का हतमी जवाब आज किसी इंसान के पास नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर वाज़ेह है, ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा कशमकश किसी एक दिन, किसी एक हमले या किसी एक सियासी फैसले से पैदा नहीं हुई। इसके पीछे 1979 का इनकलाब है, इसके पीछे फ़लस्तीन का मसला है, इसके पीछे इसराइली सलामती की हिकमत अमली है, इसके पीछे ईरानी मज़ाहमती नज़रिया है, इसके पीछे अमेरिका की आलमी ताकत है, इसके पीछे मजहबी सियासी तहरीकें हैं, इसके पीछे एटमी प्रोग्राम है, इसके पीछे खुफिया जंग है और इंटेलिजेंस है, इसके पीछे तेल और गैस है, और इन सब के पीछे एक ऐसी दुनिया है जिसमें आलमी ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से तब्दील हो रहा है। इसीलिए जो शख्स इस पूरी जंग को सिर्फ ईरान बमुकाबला इसराइल कहकर ख़त्म कर दे, वो पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है। असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये माजी के मजहबी और तारीखी वर्षे की कहानी भी है, ये हाल की जदीद मॉडर्न अस्करी टेक्नोलॉजी की भी कहानी है, और ये मुस्तकबिल की आलमी ताकत के नए नक्शे की भी कहानी है। और आखिरकार फैसला सिर्फ ये नहीं होगा कि किसने कितने मिसाइल दागे, असल फैसला ये होगा कि आने वाले मिडिल ईस्ट में ताकत का मरकज़ कहाँ बनता है, ईरान कितना मजबूत बाकी रहता है, इसराइल की सलामती किस शक्ल में सामने आती है, अमेरिका का असर कितना बरकरार रहता है, अरब ममालिक किस सिमत जाते हैं, और चीन और रूस जैसे आलमी खिलाड़ी इस बदलती हुई सूरत हाल से किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। शायद यही इस पूरी जंग का सबसे बड़ा सवाल है, और शायद इस सवाल का जवाब किसी एक मिसाइल, किसी एक हमले या किसी एक मुज़ाकरात से नहीं, बल्कि आने वाले महीनों सालों में आपके सामने आएगा। इसीलिए नाज़रीन, मिडिल ईस्ट को समझना है तो सिर्फ आज के धमाकों को ना देखिए, तारीख को देखिए, नज़रियात को देखिए, मज़हब को देखिए, अहादीस को देखिए, मईशत को देखिए, इत्तेहादियत को देखिए, और आलमी ताकत के बदलते हुए नक्शे को देखिए। क्योंकि जो कुछ आज मशरिक़ वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, मुमकिन है वो सिर्फ एक जंग की कहानी ना हो, मुमकिन है ये आने वाली दुनिया के नई ताकत के तवाज़ुन की इब्तिदा हो। और यही वो हकीकत है जिसे समझना आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है।